تہذیب سے کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، خلیل سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، خلیل سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ آپ کو اپنے بچے کو جو بنانا ہے بعد میں، پہلے مسلمان بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضور کے دادا کا نام تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب کی منت تھی، اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے گا اور زمزم کا کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گیا تو ایک بیٹا کو قربان کر دوں گا۔ حضور کے دادا کی منت ہے کہ اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے دیا اور میں زمزم کا کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گیا، زمزم کا چشمہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا، منت پوری ہو گئی۔ اب 10 بیٹے بھی ہو گئے، مل گئے، زمزم کا کنواں بھی نکال دیا، منت پوری کرنی ہے 10 بیٹے میں کون بیٹا ذبح ہوگا، نام نکالا جا رہا۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا حضور کے والد عبداللہ، ان کا نام نکل گیا۔ اب بتائیے کتنی بڑی مصیبت آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے۔ 10 بیٹوں میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، جو سب سے پیارا بچہ ہے، ان کا نام نکلنا۔ سجا نام کی عورت تھی، اس نے کہا کہ ایسا کرو عبداللہ اور اونٹ کے درمیان میں نام نکالو۔ دیکھو اونٹ کا نام نکلتا ہے کہ عبداللہ کا نام نکلتا ہے؟ ایک طرف 10 اونٹ ہے، ایک طرف عبداللہ ہے، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ کا اضافہ ہوا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ 30 اونٹ کا اضافہ ہوا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ 40 50 60 70 80 90 جب ہو گیا، اب جب اونٹ 10 کا اضافہ کر کے نام نکالا جا رہا ہے تو اب عبداللہ کا نام نہیں، اونٹ کا نام نکلتا ہے۔ 100 اونٹ قربان ہوئے، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عبد المطلب یہ حضور کے دادا ہے۔ عبد المطلب نام نہیں ہے، نام شیبہ ہے۔ مدینہ میں تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سب بچہ تیر نشانے پر لگاتا تھا، کسی کا نشانے پر تیر بیٹھتا نہیں تھا۔ یہی بچہ تھا حضور کے دادا، جیسے ہی تیر کو نشانے پر لگایا، پھٹ سے تیر نشانے پر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی جو دیکھ رہا تھا آ کر کے پیٹھ ٹھوکتا ہے، کہا بیٹا کسی کا نشانہ، کسی کا تیر نشانے پر نہیں بیٹھا، تمہارا تیر نشانے پر بیٹھ گیا، مبارک ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیبہ ہے۔ کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا ہاشم ابن عبد مناف ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ مکے کا آدمی تھا، مکہ آیا اور مطلب ہاشم کا بھائی بتایا، ارے اتنا ہونہار بیٹا، اتنا ہونہار تمہارا بھتیجا مدینے میں، نشانے پر تیر بٹھا دیا۔ جلدی سے مطلب آئے، لے کر کے مکہ جب واپس ہوئے تو لوگوں نے کہا عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو چچا نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے، غلام نہیں ہے، لیکن لوگوں نے مانا نہیں۔ دادا کا نام شیبہ ہے، عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تیسری بات آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کا بچپن ہے، 8-10 سال کی عمر ہے، رات کا وقت ہو گیا۔ چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا کپڑا اتار کر کے سو جاؤ، بیٹا کپڑا اتار کر کے سو جاؤ۔ کپڑا اتار نہیں رہے ہیں، چچا کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ تو چچا نے پوچھا کہ بیٹا میں نے حکم کیا ہے کپڑا اتارو، تو کہتے کیا ہیں؟ اللہ ایسی حیا آپ کے بچے کو عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں کہ چچا جان میں آپ کے سامنے کپڑا اتاروں، میرا بدن کھلے، آپ میرے بدن کو دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ اپنا منہ پھیر لو، میں کپڑا اتارتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کپڑا اتاروں اور آپ میرے بدن کو دیکھیں۔ اللہ ایسا شرمیلا آپ کو بھی بیٹا عطا فرمائے۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کنویں میں بھائیوں نے ڈالا۔ یوسف علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہا کہ مجھ سے محبت مت کرنا، اللہ سے محبت کرو۔ تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، مظہری نے بھی لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے محبت کرنا، مجھ سے محبت مت کرو۔ مجھ سے میری پھوپھی نے محبت کیا، چوری کا الزام لگا۔ مجھ سے میرے والد نے محبت کیا، میں کنویں میں ڈالا جا رہا ہوں۔ اور مجھ سے زلیخا نے محبت کیا، میں جیل میں ہوں۔ اللہ سے محبت کرنا، مجھ سے محبت مت کرنا۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں تو بھائیوں نے کپڑا اتارا،
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کنویں میں ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو، لیکن کپڑا مت اتارو، یہ کپڑا اگر رہے گا تو سردی اور گرمی میں کام آئے گا، اگر میں مر گیا تو کفن میں کام آئے گا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سر پر کفن باندھ لیجئے، خود بھوکے رہیے، فاقہ کیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ آخری مثال، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کتنا ہونہار تھا، کہتا ہے کہ ابا حضور آپ بھی سچے، آپ کا خواب بھی سچا، میری 4 فرمائش ہے۔ پہلی فرمائش یہ ہے کہ آپ چاقو کو تیز کر لیجئے، دوسری فرمائش ہے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے، آپ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیجئے، تیسری فرمائش ہے کہ میرا سر آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میں سجدے کی حالت میں قربان ہو جاؤں۔ میرے ابو جان جب میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو دے دینا تاکہ ماں کو صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔